اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، قرآن کے علاوہ حدیث کو نہیں مانیں گے۔ وہ بالکل ڈائریکٹ حدیث کا انکار کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ حالانکہ اگر صرف قرآن کو مانا جائے تو بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، جن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے نا؟ حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، یعنی حکم دیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرو، لیکن نماز کا تفصیلی طریقہ اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا کہ نماز پڑھنے کا پورا طریقہ کیا ہے نا؟ نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں، کس طرح سے رکوع کیا جائے گا، کیسے سجدہ کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا، ہے نا؟ قرات کی جائے گی، سلام پھیرا جائے گا، تشہد پڑھا جائے گا، یہ پورا طریقہ قرآن کے اندر نہیں ملے گا۔ قرآن میں صرف اتنا بتایا گیا نماز قائم کرو، اب زکوٰۃ ادا کرو، اللہ نے حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ کا پورا تفصیلی طریقہ نہیں ملے گا کہ زکوٰۃ کس کو ہم دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کس کو ہم نہیں دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کب ہم پر فرض ہوگی، زکوٰۃ کن کن چیزوں کی نکالنی ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ ٹوٹل طریقہ قرآن کے اندر نہیں ملے گا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ مطلب جیسے کہ نماز قائم کرو، اللہ نے صرف بتا دیا کہ نماز قائم کرو، پورا طریقہ قرآن کے اندر نہیں ملے گا کہ ثنا پڑھو، تکبیر کہتے ہوئے نیت باندھو، پھر قرات کرو، قرات کمپلیٹ ہو جائے رکوع میں جاؤ، رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھو، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر جاؤ سجدے میں، پھر پڑھو تشہد، پھر سلام پھیرو، یہ طریقہ نہیں ملے گا۔ تو اب جو فرقہ اہل قرآن ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، ہمیں تو ان فرقوں والوں اس فرقے پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اور حکم کیا ہے؟ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، حکم یہ ہے کہ نماز قائم کرو۔ اب فرقہ اہل قرآن کیا کرتا ہے؟ نماز بھی پڑھتا ہے۔ تب اس سے پوچھا جائے کہ بھائی پورے قرآن کے اندر تو دکھا نہیں ہے رکوع کیسے کیا جائے گا، سجدہ کیسے کیا جائے گا، تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ تم تو صرف قرآن کو مانتے ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو نماز پڑھنے کا تفصیلی طریقہ نہیں موجود ہے۔ نماز پڑھنے کا تفصیلی طریقہ جو ہمیں بتایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس طرح سے رکوع کرو، ایسے سجدے میں جاؤ، تشہد پڑھو، سلام پھیرو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا۔ تو جب حضور نے کر کے بتا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو سرکار کریں اور جو سرکار فرما دیں، ہے نا، تو وہی چیز کیا ہوتی ہے؟ حدیث ہوتی ہے۔ اور بہت ساری قرآن کی آیت جو ہے سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، ایک آیت کریمہ ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن کے اندر ہے اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اب دیکھیے قرآن کے اندر صرف اتنی سی بات ہے کہ جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، قرآن میں صرف اتنا لکھا ہے غار میں تھے۔ اب ایک کوشچن ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یہ غار میں کون تھے بھائی؟ یہ دونوں غار میں کون تھے؟ مطلب واضح نہیں ہو پا رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اذ یقول لصاحبہ، جب نبی اپنے صاحب سے کہتے، یعنی جب نبی اپنے ساتھی سے فرماتے، تو یہ صاحب کون تھے؟ قرآن میں ہے کہ جب نبی اپنے ساتھی سے فرماتے، بھائی تو یہ ساتھی کون تھے؟ اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے نا؟ تو جب وہ دونوں غار میں تھے، تو اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت پڑے گی۔ جب ہم نے حدیث کو دیکھا
تب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ یہاں پر قرآن میں ہے کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی جب حضور لوٹ رہے تھے، جب ہجرت فرمانے کے لیے حضور نکلے تھے، تو جب غار میں ٹھہرے تھے، آپ لوگوں نے پورا واقعہ سنا ہوگا، تو جو غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے تھے، تو اسی کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اب دیکھیے قرآن میں صرف اتنا ہے کہ غار میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، پوری ڈیٹیل نہیں موجود ہے۔ پوری ڈیٹیل ہمیں حدیث سے ملے گی کہ دونوں غار میں کون تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جب نبی اپنے صاحب سے کہتے، یعنی جب نبی اپنے ساتھی سے کہتے یہ ہے، تب یہ ساتھی کون ہے؟ قرآن سے نہیں پتہ چلے گا، جب ہم حدیث دیکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ اس ساتھی سے جو مراد ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو بغیر حدیث کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو فرقہ اہل قرآن جو ہے یہ کافر ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ صریح طور پر بالکل حدیث لینے کا قائل نہیں ہے، یہ حدیث کا انکار کرتا ہے کہ ہم حدیث کو بالکل نہیں مانتے۔ اور جو شخص مطلقاً حدیث کا انکار کرے، جو شخص حدیث کو مانے ہی نہیں، وہ شخص کافر ہے، مرتد ہے، ایمان سے خارج ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ چیز ہے۔ تو بہت ساری قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں جو بغیر حدیث کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ اچھا، ایک فرقہ اہل قرآن پر مجھے ہنسی آتی ہے، وہ کہتا ہے ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اب اس سے پوچھا جائے اب حدیث کو نہیں مانتا تو قرآن کو کیسے مانتا ہے؟ تو قرآن کو بھی تو تبھی مانتا ہے جب حضور نے فرمایا، جب حضور نے فرما دیا تو وہ تو خود ہی حدیث ہو گئے۔ حضور کے فرمان کو ہی حدیث کہا جاتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو ایک دم نہیں مانیں گے، اب یہ قرآن کو کس کے کہنے پر مان رہا ہے؟ اس سے ذرا پوچھا جائے کس نے بتا دیا کہ بھائی قرآن ایک کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہے نا؟ تو اس کو کس نے بتا دیا؟ ظاہر سی بات ہے سرکار نے ہی فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، تو سرکار کے فرمانے سے مان رہا ہے اور کہہ رہا ہے کیا ہم حدیث کو نہیں مانتے؟ یعنی حدیث کے ہی ذریعے قرآن کو مان رہا ہے اور کہہ رہا ہے کیا کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ تو اب صرف جو شخص قرآن کو مان رہا ہے تو اس سے یہ دلیل مانگی جائے کہ یہ بتا تم قرآن کو کیسے مان رہے ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ یہی کہے گا کہ حضور کہنے سے مان رہے۔ ابھی جب حضور کے کہنے ہی سے مان رہے ہو جاہل کہیں کے، تو حضور جو کہہ دے وہی تو حدیث ہوتی ہے، تو حدیث تو آٹومیٹک مان لیا ہے نا؟ تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ قرآن کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن ہے؟ تو وہ یہاں پر کچھ باتیں آ گئی جو میں نے بتا دی کہ فرقہ اہل قرآن جو ہوتا ہے یہ حدیث کا انکار کرتا ہے، بالکل حدیث کو نہیں مانتا ہے، جسے چکرالوی فرقہ کہا جاتا ہے۔ آپ سارے لوگ جب بھی درس قرآن لیا کریں تو اپنے پاس میں قرآن شریف لے کر کے بیٹھا کریں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم کس آیت کا کیا مطلب ہم سمجھ رہے ہیں، کس آیت کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں رہے، آپ کو نالج رہے، اس چیز کی جانکاری رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے ایک چیز سمجھیے کہ مصیبت کئی قسم کی ہوتی ہے، جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے مصیبت کا دور کرنے والا بھی اتنا بڑا ہوتا۔ مصیبت جتنی بڑی ہوتی ہے مصیبت کا دور کرنے والا بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی چور ہے تو چور کو سزا دینے کا کام یہ معمولی حوالدار بھی کر سکتا ہے، یہ معمولی پولیس اسٹیشن میں رہنے والا ایک سپاہی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی بہت بڑا کیس ہے تو وہ کیس یہ نارمل پولیس والا حل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کیس کے لیے ایس ایس پی کے پاس جاؤ، ہے نا، سی او کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کوئی بہت بڑی مصیبت ہے، اس بہت بڑی مصیبت کے حل کے لیے ڈی ایم کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اب کوئی اس سے بھی بڑی مصیبت ہے تو جو ڈی ایم سے نہیں حل ہو سکتی وہ پرابلم، تو کس کے پاس جانا پڑتا ہے؟ سی ایم کے پاس جاؤ۔ اب کوئی اتنی بڑی پرابلم ہے کہ سی ایم سے بھی نہیں ہو سکتی تو پھر کہاں جاؤ؟ پی ایم کے پاس جاؤ۔
تو پرابلم جتنی بڑی ہوتی ہے، مصیبت جتنی بڑی ہوتی ہے، تو مصیبت کا دور کرنے والا بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ شیطان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن اور یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، سب سے بڑے دشمن سے نجات پانے کے لیے بھی ہمیں سب سے بڑی بارگاہ ہمیں جانا پڑے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے نا۔ تو جب شیطان ہمارے پیچھے پڑے گا، جب شیطان ہم کو جو ہے کہ بہکانے کی کوشش کرے گا، تو چونکہ شیطان سب سے بڑی مصیبت ہے، شیطان سے چھٹکارا ہمیں ہر کوئی نہیں دلا سکتا، بلکہ جب ہمیں شیطان سے ہمیں چھٹکارے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ اور تو اسی لیے یہاں پر جو ہے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی آج ہم تفسیر پڑھیں گے، جس میں شیطان سے جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ کس سے؟ شیطان مردود سے۔ مردود کا مطلب ہوتا ہے نکالا ہوا، مردود کی جو میننگ ہوتی ہے ہوتی نکالا ہوا۔ تو شیطان چونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اس نے نافرمانی کی تو اس کو نکال دیا گیا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ شیطان، اس کا نام پہلے عزازیل تھا، ابلیس جسے آج ہم کہتے ہیں، اس کا پہلے نام عزازیل تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ فرشتوں کے ساتھ یہ رہتا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، بہت بڑا عالم تھا یہ، ہے نا۔ لیکن جب اللہ نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، ابھی آگے پورا اس کا تفصیلی تذکرہ آئے گا، ہم جب درس قرآن میں پڑھیں گے تو یہ پورا تفصیلی بیان انشاءاللہ آگے آئے گا، تب ہم وہاں پڑھیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو اس نے نہیں کیا، انکار کیا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے چونکہ یہ نکل گیا تو اس لیے اس کو مردود کہا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ مردود، مردود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکالا ہوا، دھتکارا ہوا، ہے نا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، مردود کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی بہت، اور یہ شیطان کسے کہتے ہیں یہ بھی تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ شیطان دیکھیے، جو جنات ہوتے ہیں، جنات، تو جنات میں جو برے ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ ان میں بھی وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، اس میں بھی سب ہوتے ہیں، ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں۔ یہ ہے کہ ان میں بروں کی تعداد زیادہ ہے۔ جو جنات ہوتے ہیں، جنات میں جو برے ہوتے ہیں انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان کہا جاتا ہے۔ اور شیطان کا جنات کا مطلقاً انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی یہ ڈائریکٹلی کہہ دے کہ بھائی شیطان جنات وغیرہ نہیں ہوتے ہیں تو یہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی کئی آیت کا وہ انکار کرے گا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ انسان اور جنات کو پیدا کیا، تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے، قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جنات نہیں ہے تو یہ کفر ہوگا۔ تو جنات ہوتے ہیں، ان کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، ساری مطلقاً انکار کرنا۔ جنات دیکھیے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنات کسی کو نظر آتے ہیں یا نظر نہیں آتے ہیں، ہے نا۔ جنات کسی کو دکھتے ہیں یا نہیں دکھتے ہیں؟ یہ جو شیطان ہوتے ہیں کسی کو دکھتے ہیں یا نہیں دکھتے ہیں؟ دیکھیے، شیطان کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا، جو ان کا ریئل فیس ہے، جو ان کی اصلی صورت ہے، تو اس اصلی صورت میں دیکھنا وہ نبیوں کا خاصہ ہے، وہ نبیوں کے ساتھ اسپیشل ہے۔ شیطان کی جو اصل صورت ہے تو اس صورت میں دیکھنا یہ نبیوں کا خاصہ ہے، نبی ہی شیطان کو اصل صورت میں دیکھتا ہے۔ بھوت، شیطان، خبیث، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ان کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے تعلق سے جب میں نے پڑھا اور جب میں اس کی تحقیق کر رہا تھا، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے
فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ لکھا ہے جنات ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کو پریشان بھی، مطلب جو شیطان ہوتے ہیں یہ لوگوں کے اندر داخل ہو کر کے پریشان بھی کرتے ہیں اور ان کی آواز میں بات بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ عورتوں کے اوپر حاضری وغیرہ آتی ہے یا مردوں کے اوپر بھی آتی ہے تو یہ صحیح ہے، درست ہے، شرعی طور پر اس کی حقیقت ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جو کہ ہمارے اوپر غازی میاں کی سواری آ رہی ہے، ہمارے اوپر مخدوم سمنا کی سواری آ رہی ہے، ہمارے اوپر فلاں بزرگ آ گئے، تو یہ صریح جہالت ہے۔ شیطان آتا ہے، کوئی بزرگ کسی پر نہیں آتا ہے، سمجھ آئی بات؟ کوئی بزرگ کسی کے جسم کے اندر حلول نہیں کرتے ہیں، شیطان حلول کرتا ہے۔ ہاں، تو جنات وغیرہ حلول کرتے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ ہمارے اوپر فلاں بزرگ صاحب آتے ہیں، غازی میاں آتے ہیں یا مخدوم سمنا آتے ہیں، تو اس کی بات کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صریح جھوٹا ہے، وہ شیطان ہے، وہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم مخدوم سمنا ہیں، جو اپنے آپ کو کہتا ہے ہم غازی میاں ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ چیز ہے، تو یہ ہوتے ہیں، پریشان کرتے بھی ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک ترکیب بتا دیتا ہوں، ایک عمل ایسا بتا دیتا ہوں کہ جس عمل کے ذریعہ آپ لوگوں کو اگر اس عمل پر پابندی کیجیے گا تو انشاءاللہ شیطان کبھی آپ کے جسم کے اندر حلول نہیں کر سکتا، داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ عمل یہ ہے کہ 8ویں پارے کے اندر جہاں پر ثلاثہ جسے کہا جاتا ہے 3 پاؤ، تو 3 پاؤ جو پارا ہوتا ہے تو 3 پاؤ کے بعد آپ ایک صفحے کے بعد دیکھیے گا تو ایک آیت کریمہ آپ کو ملے گی، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یہ ہے، یہ والی آیت آپ لوگ یاد کر لیجئے گا۔ تو ہر فرض نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھیریں گے، ہر فرض نماز کے بعد، 5 وقت کی فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی اس آیت کریمہ کو 3 مرتبہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر لیں گے، پھر 3 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے۔ تینوں مرتبہ میں ان دونوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف کو ساتھ میں لگایا جائے گا، اور پڑھنے کے بعد اپنے جسم پر جہاں تک ہو سکے گا دم کر لیں گے منہ کے ذریعے، اور چونکہ پیٹھ پر تو ہمارا منہ دم نہیں کر سکتا تو اس لیے اپنی ہتھیلی پر دم کر کے پوری باڈی پر ہاتھ پھیر لیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ عمل جو شخص جاری رکھے گا ہے نا، انشاءاللہ 40 دن تک اگر اس عمل کو کر لے گا تو انشاءاللہ شیطان اس کے جسم کے اندر حلول نہیں کر سکتا، اور اگر اس کے جسم کے اندر شیطان ہے بھی، پہلے سے داخل بھی ہے، تو اگر وہ یہ عمل کرے گا تو شیطان اس کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے گا۔ اور ویسے ہی اور آصف زدہ مریض ہوتے ہیں جن کے اوپر بہت شیطان خبیث ہوتے ہیں جو سوار ہو کر کے پریشان کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ درود تاج کو 11 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے دیا جائے 11 دن تک لگاتار، انشاءاللہ اس سے بھی جو بھوت شیطان آصف ہوتے ہیں یہ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ عمل جو اگر کرے گا پابندی کے ساتھ جو میں نے بتایا تو انشاءاللہ شیطان اس کے جسم میں حلول نہیں کر سکتا، اور اگر پہلے سے ہے تو انشاءاللہ وہ چھوڑ کر کے چلا جائے گا، لیکن یہ عمل پابندی کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ اب عورتیں تو پابندی سے کے ساتھ تو کر نہیں سکتی 40 دن، تو عورتیں یہ ہے کہ ہمیشہ کرتی رہیں، ان کو چونکہ پرابلم ہو جاتی ہے، ہر مہینے وہ کوئی بھی عمل جاری نہیں رکھ سکتی۔ چلیے، حضرت امام غزالی علیہ رحمت و رضوان ایک تھے، وہ جناتوں کے بھی مفتی اعظم تھے، یاد ہے؟ وہ جناتوں کے بھی مفتی اعظم تھے، جناتوں کو پڑھاتے تھے۔ حضرت امام غزالی بہت بڑے تصوف کے امام ہیں، ان کے زمانے کا ایک بہت بڑا رائٹر تھا، بہت بڑا مصنف تھا اور مفسر تھا۔ مفسر کہتے ہیں جو قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا، اس کو کہتے ہیں، اس کا نام تھا زمخشری۔ زمخشری یہ جنات کا انکار کرتا تھا، زمخشری کا کہنا تھا کہ جنات وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت امام غزالی ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور جناتوں سے بات چیت کر رہے تھے، تو حضرت امام غزالی نے ارشاد، حضرت امام غزالی بہت ساری باتیں کر رہے تھے تو ایک جنات نے امام غزالی کو یہ بتایا، ایک جن نے، کہ حضرت زمخشری ایک کتاب لکھ رہا ہے، ایک تفسیر کی کتاب لکھ رہا ہے، اور وہ آدھے سے زیادہ لکھ چکا ہے۔ تو امام غزالی نے اس سے فرمایا کہ جاؤ
اس کتاب کو وہ میرے پاس اٹھا کر کے لے کر کے آؤ۔ تو امام غزالی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جنات گیا اور جا کر کے کتاب لے کر کے، جو زمخشری کی کتاب تھی، لے کر کے آیا، امام غزالی علیہ رحمہ کو دیا۔ امام غزالی نے اس کی کتاب کو نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر جو اس کی کتاب تھی اس کی نقل اپنے پاس رکھ لی، اور اس کی کتاب کو کہا کہ جاؤ جا کر کے وہاں پر رکھ دو جہاں سے تم لائے تھے۔ تو جنات گیا، جا کر کے پھر وہاں پر رکھ دیا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ زمخشری امام غزالی کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، تو امام غزالی نے اس کے سامنے، زمخشری کے سامنے اس کی کتاب رکھی، اور وہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ زمخشری کہہ رہا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری کتاب ہے تب بھی صحیح نہیں، کیونکہ میں نے اپنی کتاب تو ایسی جگہ رکھی تھی جہاں سے کسی کا لانا یہ ناممکن ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری کتاب ہے تو یہ درست نہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد امام غزالی علیہ رحمت و رضوان سے اس نے کیا کہا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری کتاب نہیں ہے تب بھی صحیح نہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس کتاب کے اندر تو بالکل وہی بات ہے، وہی سارے الفاظ معانی اور وہی ترتیب ہے نا، جس ترتیب سے میں نے لکھا تھا، بالکل ساری چیزیں وہی ہے جو میں نے لکھی تھی، تب میں کیسے مان لوں کہ یہ میری کتاب نہیں ہے؟ لگ تو رہی ہے میری کتاب ہے، لیکن یہ بھی نہیں مان سکتا کہ یہ میری ہی کتاب ہے، کیونکہ میں نے ایسی جگہ رکھی تھی جہاں سے کوئی لا نہیں سکتا۔ امام غزالی نے فرمایا کہ یہ تمہاری ہی کتاب ہے جو مجھے ایک جن نے لا کر کے دی تھی۔ تو زمخشری جو اس وقت جنات کے وجود کا انکار کرتا تھا، زمخشری کا کہنا تھا کہ جنات وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب امام غزالی نے اس کو یہ چیز دکھائی تو بتایا کہ جنات نے لا کر کے دی ہے، تب زمخشری اس وقت جنات کے وجود کا قائل ہو گیا۔ تب زمخشری نے مان لیا کہ نہیں، ہاں جنات وغیرہ یہ ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ چیز ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں۔ اعوذ باللہ پڑھنے کی جیسے کہ غصہ وغیرہ جب آئے تو غصہ وغیرہ آنے کے وقت بھی اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، غصہ وغیرہ جب آتا ہے تو غصہ وغیرہ چلا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری اس کے فضائل ہیں، بہت سارے اس کے تعلق سے، اعوذ باللہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں اور بھی ہیں۔ شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ بہت زیادہ مفید ہے، کہ اگر کوئی جس کو شیطان کا وسوسہ کافی پریشان کرتا ہو تو وہ پڑھ لے تو انشاءاللہ شیطان کے وسوسے سے اسے نجات مل جائے گی۔ اور ایک شخص کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی حالت ابھی دور ہو جائے، ختم ہو جائے، ہے نا۔ تو جب اس نے پڑھا تو اس کا غصہ فوراً ختم ہو گیا۔ تو اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ دور ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ اعوذ باللہ 10 بار پڑھ لیا کرے، روزانہ 10 بار اگر پڑھ لیا کرے تو اس پر ایک اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ یہ بھی اس کی ایک فضیلت بتائی گئی ہے۔ پھر ایک جگہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پڑھ لے اعوذ باللہ کو، صدق دل سے پڑھ لے، سچے دل سے اعوذ باللہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور شیطان کے درمیان جو ہے 100 پردے حائل کر دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعوذ باللہ کو کئی مختلف عبارتوں کے ساتھ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ اعوذ باللہ کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اور اعوذ باللہ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ باللہ کس طرح کے کئی سارے الفاظ ہیں۔ ایک جو ہے کہ ایک دعا یہ ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ ایک دعا ہے۔ اگر جو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ اگر انسان زہریلی چیز بھی کھا لے اس دعا کو پڑھ کر کے تو وہ زہر اس پر اثر نہیں کرے گا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، تو یہ اعوذ باللہ کی فضیلت ہے نا۔ تو صحابہ کرام کچھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
اور وسوسے کے متعلق انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ اس خیالات سے مر جانا ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر واقعی ایسا ہے تو یہ تو تمہارے مضبوط ایمان ہونے کی دلیل ہے، یہ تو کامل مومن ہونے کی دلیل ہے، یہ تو پکے مسلمان ہونے کی دلیل ہے نا؟ کیونکہ چور کہاں پر جاتا ہے؟ چور وہیں پر جاتا ہے جہاں پر خزانہ ہوتا ہے، خالی گھر میں چور نہیں جاتا ہے، کیونکہ وسوسہ اسی کو ستاتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جس کا ایمان ہی مضبوط نہ ہو تو وسوسہ اس کو کیوں ستائے گا، ہے نا؟ تو وسوسہ اسی کو ستاتا ہے جس شخص کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آتا ہے اور تم سے یہ پوچھتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، اور پھر لاسٹ میں یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا، معاذ اللہ۔ تو سرکار فرماتے ہیں جب تم یہاں تک پہنچو تو پھر اعوذ باللہ پڑھ لو، اعوذ باللہ کہہ لو، تو تمہارا یہ جو وسوسہ دور ہو جائے گا۔ تو شیطان طرح طرح کے وساوس، یعنی طرح طرح کے وسوسے، گندے گندے خیالات دماغ میں ڈالتا ہے۔ وسوسے پر پکڑ نہیں ہوتی ہے، وسوسے پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہاں، پہلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت ساری چھوٹ ہے، سمجھ آئی بات؟ بہت ساری چھوٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے، ورنہ اور ساری امت کا معاملہ یہ تھا کہ اس میں اتنی چھوٹ نہیں تھی۔ جیسے پہلے کی جو امت تھی، اگر ان میں کسی کو وسوسہ آتا تھا تو اس وسوسے پر بھی شرعی گرفت تھی، اس کی پکڑ ہوتی تھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم لوگ ہیں جو، تو یہ اسی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اگر ہم کو وسوسے آئیں گے بھی تو وسوسے پر ہماری کوئی پکڑ، کوئی شرعی گرفت نہیں ہے۔ وسوسے سے بچنے کے لیے کثرت کے ساتھ لا حول پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کثرت سے پڑھیے، یہ سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اس کو پڑھیے۔ ان دعا کو پڑھنے سے وسوسہ جو ہے دور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں۔